شاہد صاحب یورپ تو خود تنگ آیا ہوا ہے یو ایس سے آنیسٹلی بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ یو ایس نے یوکرین کو لیٹ ڈاؤن کیا, وہ پوری یورپین کاز کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور رشیا کی جو وار ہے اس سینکشن جو لگی ہیں اس سے یورپ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے بنسبت کسی اور خطے کے. تو ہاؤ کین یورپ بی اے پرائیورٹی؟ دیکھیے ہمایوں بہت اچھی بات کرتے ہیں اور بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. بات ان کی آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے یہ کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نہ وہ ان میں دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ریئیکٹ, دے ڈونٹ ہیو. وہ پاکستان تو ایک کنٹری ہے نا, 250 ملین یہاں لوگ رہتے ہیں, ٹرینڈ آرم فورسز ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ یہاں پر. میں نے کہا نا ترکیہ پہ کرنا آسان نہیں ہے. مطلب وہ ترکیہ رائٹ, وہ مڈل ایسٹ میں وہ فنڈامنٹل وہ ہے ہی نہیں. وہ تو بات ایسے ہی ہے, وہ تو جو مرضی کہتے رہے, جتنے ڈنکی سجا لیں 1 ٹریلین کی 2 ٹریلین کی, جتنی ان کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. جہاں آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کا سوال تھا, یورپ میں سے اگر جرمنی نکال دو تو یورپ کیا ہے آپ دیکھیں نا. جرمنی از سورٹ آف اے سائڈ کک آف یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی لٹل اٹس اے سورٹ آف انیوژل کامنٹ, بٹ نو, بٹ برٹن نہیں, جرمنی کو تو جرمنی کو تو یو ایس کنٹرول کرتا ہے نا, برٹن کو اس طرح سے نہیں کرتا ہے. نہیں, جرمنی میں تو یو ایس آرمی از دیر رائٹ, سو یو ایس آرمی از ان جرمنی, اور جرمنی کو آپ اس میں سے نکالیں اس ایکویشن سے, تو آپ دیکھیں باقی یورپ میں ہے کیا, رائٹ. دے آر آل, کبھی دیکھتے ہیں کوئی کنٹری بینکرپٹ ہو رہا ہے, اور یو کے کو بھی آپ دیکھ لیں, اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کنٹریز میں ریئیکٹ کرنے کی, کیونکہ ان کی بھی لارجسٹ مارکیٹ اور لارجسٹ انویسٹمنٹ اور لارجسٹ ایکسپورٹ اٹ ٹورڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ جائے, یہ تو میں 2 چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی سمجھ کے لیے, تو کہاں بیچیں گے؟ وہ 200 گاڑیاں بیچیں گے پاکستان میں. ابھی ہم جسٹ سیئنگ, اینڈ جو ہزاروں جاتی ہیں اور آتی ہیں, اور جو ہر چیز اس طرح سے جو ادھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو ان کی ان لوگوں ان کنٹریز میں, لیکن یہ دے ول ناٹ ڈو اٹ. وہ سیکنڈ ورلڈ, دے ول ناٹ ڈو اٹ, دے ول ناٹ ریئیکٹ, دے ول فالو along what US is saying. This is the way it's going to happen. مڈل ایسٹ کا یہاں تعلق ہے نا, دیکھیں مڈل ایسٹ از اے رچ کنٹری, this is a rich sort of a group of countries, ریجن, پورا ریجن جو ہے اتنی اس میں کیپیسٹی ہے کہ لیکن وہ نہیں ہے, they don't have the competency to deal with the situation. ایٹ لیسٹ اس میں دیکھیں نا, اگر کوئی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, رائٹ, کوئی بھی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, ایران کو دیکھ لیں, اب ریسنٹ بات کر لیں کیسے انہوں نے ریئیکٹ کیا, کرتے رہے. B-2 بامرز آئے, اب B-2 بامرز آپ اگر سمجھنے کے لیے تو ایک B-2 بامر کی آلموسٹ اتنی قیمت ہے جتنی برج خلیفہ کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے وہ آئے اور کیا انہوں نے کیا ڈسٹرکشن. لیکن ایران میڈ اٹ اے پوائنٹ, رائٹ, اور انہوں نے کہا نہیں جناب ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جو کرتے رہے, پھر ان کے جو سارے جو جس کو وہ آئرن ڈوم کہتے تھے اس کا بھی تباہی مچا دی. I mean they did, right? You have to react, and this is your fundamental right. This is your United States, United Nations Charter. At least react تو کرو نا. اب react بھی نہیں کر رہے, اس کے بعد کانفرنس بلا رہے ہیں, اس میں سمجھ رہے ہیں یہ کہ کوئی ایسے کنٹریز ہمارے لیے, it is not going to happen. پاکستان کی دیکھیں اپنی ایک پوزیشن ہے, اور ہمارے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, آپ کے فنڈامنٹلس تو آپ کے پاس ہے نہیں, پیسے آئیں گے تو کرو گے ان سے. ابھی کہتے ہیں نا ایکسپورٹ بڑھا دو, آپ کے پاس پروڈکٹ کتنی ہے بھائی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیسے بڑھاؤ گے؟ کوئی مطلب کس چیز کو بیچو گے؟ آم بیچو گے یہاں پہ $2 ملین کے, یہ what are you going to sell, right? You need to have finished products to sell to the country. لیکن عمیر صاحب آپ کتنی بار منسٹر رہ چکے ہیں, آپ لوگ گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں سارے بھائی وغیرہ, اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے, کوئی ملک کرتا ہے, پہلے فورن آفس اس کے ایمبیسڈر کو بلاتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے, چارج شیٹ دیتا ہے, کچھ کرتا ہے, یہ وہ. کسی مڈل ایسٹ کنٹری نے کسی اسرائیلی ایمبیسڈر کو نہیں بلایا. آئی مین واٹ کائنڈ آف پروٹیسٹ از دیٹ؟ I'll again say it's an aberration, not a long-term trend. So میں بالکل متفق ہوں شاید خان سے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. دیکھیے گوئنگ بیک مبشر کہ مڈل ایسٹ کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اب کم ہوتی جا رہی ہے. بیکاز دیکھیں نا اسرائیل نے کیا کیا, حزب اللہ کو ختم کیا, حماس کو ختم کرنے, سیریا کو اپنے قابو میں کیا, گولان ہائٹس میں بفر زون پیدا کر دیا, حزب اللہ کو. دوسرا ایران جو ہے, ایران کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی ایران کو وہ ختم نہیں کر سکیں گے, نہ ہی. اور دنیا کو ایران سے اب ڈیل کرنی چاہیے کہ
وہ نیوکلر نہ جا سکیں, ورنہ وہ نیوکلر چلے جائیں گے, اوکے, کتنے 5 سال 10 سال میں چلے جائیں گے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ اسرائیل ول ناٹ ایکسیپٹ. So that is their only threat left. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بنے تو ان کی پہلا دنیا کا دورہ مڈل ایسٹ کا ہوا جی. کیا وہ اسٹریٹجک دورہ تھا؟ That was purely a commercial دورہ. اوکے, 600 بلین ایک ملک دے گا, 700 بلین فلاں ملک دے گا, وہ مطلب لائن بنا کے کھڑے تھے سارے کہ جی ہم سے زیادہ بلین لے لو. وہ کمرشل دورہ تھا. مڈل ایسٹ فار ٹرمپ از کمرشل. I even think, sir, if I may say, Sure. that یہ جو 25-30 سال کے امریکن بائی پارٹیزن تھنکنگ تھی کہ جی چائنا وی شوڈ کمپیٹ, جس میں انڈیا کی گڈی چڑھ گئی تھی کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکا تو اس نے دنیا کا سیکیورٹی دینی ہے, تو وہ بھی ایک چیز اب ختم ہو رہی ہے. میرے خیال میں ٹرمپ چائنا کو بھی کمپٹیشن جو اس سے ہوگا وہ کمرشل ہوگا. چائنا از ناٹ, it doesn't have hegemonic ambitions. وہ دنیا میں جو موو کر رہا ہے وہ اپنی منرلز اور میریٹائم روٹس سیکیور کرنے کے چکر میں ہے, اور یہ ڈیل ان کی ہو جانی ہے, آلریڈی یہ ہو جانی ہے, ویئر the United States and China, and they both have to benefit from each other commercially. They will strike a commercial deal, and I think the country that will be left in the lurch in between will be India. What is India's future? انڈیا دیکھیں, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, انڈین ڈائسپورا مختلف کنٹریز میں بڑی کی پوزیشنز پر ہے اعلیٰ, لیکن جیسے ہمایوں صاحب نے کہا کہ کنٹریز کے تو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, ہمارا پرابلم ہے نا, ہمیں ایک طرف آپ بلا رہے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز اور بہت بلا رہی ہیں, دوسری طرف وہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دے رہے. I mean what kind of dichotomy یہ is پہلے تو ہمیں یہ جو ہے نا, یہ جو فلاڈ کانسیپٹ ہے نا امہ والا, اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. مطلب ہم تو پتہ نہیں کس طرح کے پروگرامڈ ہیں, ہمیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آتی کہ ریلیجن پہلے ہوتا ہے یا نیشن پہلے ہوتی ہے. مطلب ریلیجن کو آپ کو کس نے لینا ہے, مجھ سے میری اسلام کو کس نے لینا ہے, مجھ سے میرے بلیف کو کس نے, آئی ایم کمیٹڈ 100%. تو میں یا کہوں یا نہ کہوں, آئی ایم اے مسلم, آئی بلیو ان پروفٹ, آئی بلیو ان اللہ, آئی بلیو ان آل دا فنڈامنٹلس. تو مجھ سے لیکن نیشن جو ہیں, جو یہ امریکہ میں کیا سکھاتے ہیں, امریکہ میں سکھاتے ہیں پہلی جماعت سے اور 12ویں جماعت, جیسے K-12 کہتے ہیں, رائٹ, وہ جو ہے نا, وہ اس میں یہ سکھاتے ہیں نیشنلزم کیا ہوتا ہے. یہ امریکہ ہے, رائٹ, جس میں لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں, وہ نیشنلزم سیکھتے ہیں. وہ جب اتنے نیشنلسٹ ہیں, آپ کبھی ان کو کبھی فائٹ کرتے دیکھیں یا کچھ بھی کرتے دیکھیں, یا آپ کے یہاں پہ جو امبیسڈر سرو کرتے ہیں ان کو بات کرتے دیکھیں, پرائیویٹ بات کرتے دیکھیں, اتنے نیشنلٹ ہوتے ہیں کہ آپ گئے ہو آئی وی لیگ اسکول میں, بیسٹ آف دا بیسٹ اسکول ان دا ورلڈ, اور یو آر سرونگ ایز اے ڈپلومیٹ, جو آپ کی اتنی سی سیلری ہے, جو آپ اتنے سارے پیسے کما سکتے تھے. تو یہ نیشنلسٹ لوگ ہیں. یہ نیشنلزم ڈیولپ کرنا کسی بھی نیشن بلڈنگ کے لیے فنڈامنٹل چیز ہے. میں کہہ دوں اس کو نیٹلی, if you are looking at this program, if you get the transcription, Shahid Ahmed Khan is praising you without naming you, right? I mean آپ صرف نیٹلی بیکر کو پریز کر رہے ہیں. No, I am just saying کہ یہ تو ایگزامپل ہیں نا آپ کے پاس, آپ کے سامنے, آپ یہ دیکھتے ہو, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہیں لوگ, ویسٹ پوائنٹ گئے, پھر پرنسٹن گئے, پھر ہارورڈ گئے, آ کے فورن آفس میں سرو کر رہے ہو. They are deep inside, they are nationalists. Look at it this way کہ OIC جو اگر آج کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈالر سے ڈیلنگ کر لینا ہے, ریال کو لے آنا ہے, یا یورو کو لے آنا ہے, یا پاؤنڈ کو لے آنا ہے, تو پھر کتنی اسٹرینتھ رہ جائے گی امریکہ کی. مبشر لقمان, even China are ironclad and higher than Himalayas and deeper than Arabian Sea. وہ ہمیں کہتا ہے کہ امریکہ سے مت توڑنا. یہ ملک نہیں توڑنے لگے ہوئے امریکہ سے, not in the foreseeable future. Okay? OIC, with all due respect, at least they're together 57 countries. But, I mean, قطر پہ اٹیک ہوا ہے جی, sovereign nation پہ. اب آپ دیکھ لیں گے اس کا کیا, کچھ بھی نہیں ہوگا, because they will not disrupt the relationships that exist at the moment, nor will the OIC. So they will wait for Israel to make another attack. No. I think they'll wait much longer. Much longer?